نماز آیت کہ جو صرف سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت واجب نہیں ہوتی بلکہ زلزلے کے موقع پر بھی یہ نماز واجب ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مثلاً آندھیوں کا آ جانا، زمین کا دھس جانا، یا جو اور ایسی آیات یا نشانیاں کہ جس سے خوف طاری ہو جائے، اس موقع کے اوپر بھی نماز آیت واجب ہوتی ہے، کہیں احتیاط مستحب کی بنا پر، کہیں احتیاط واجب کی بنا پر، اور کہیں خود بخود واجب ہوتی ہے۔ مثلاً سورج گرہن اور چاند گرہن اور ان کے علاوہ جو دوسری نشانیاں ہیں، ان کی نماز میں فرق یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اگر ہو جائے اور بعد میں ہمیں خبر ہو کہ سورج گرہن ہوا تھا یا چاند گرہن، تو ہم کو اس نماز کی قضا بھی پڑھنا ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری جگہ پر اگر نماز واجب ہو تو ہمارے اوپر قضا واجب نہیں ہے۔ میں کچھ مسئلے بھی بیان کیے دیتا ہوں کہ نماز آیات جس کے پڑھنے کا طریقہ بھی میں انشاءاللہ بھی بیان کروں گا۔ دو طریقے ہیں، ایک مختصر مگر سخت طریقہ ہے، ایک طویل مگر آسان طریقہ ہے۔ میں اس کے پہلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کب نماز آیت واجب ہوتی ہے۔ نماز آیت واجب ہوتی ہے سورج گرہن پر، چاند گرہن پر، اور چاند گرہن اگرچہ اس کے کچھ حصے کو ہی گرہن لگے اور خواہ انسان پر اس کی وجہ سے خوف بھی طاری نہ ہوا ہو، تب بھی آپ کے اوپر نماز واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے زلزلہ احتیاط واجب کے بنا پر اگرچہ اس سے بھی خوف زدہ نہ ہو تب بھی نماز واجب ہوتی ہے بربنائے احتیاط واجب۔ البتہ بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک، سرخ و سیاہ آندھی اور اسی جیسی دوسری آسمانی نشانیاں جن سے اکثر لوگ خوف زدہ ہو جائیں، اور اسی طرح زمین کے حادثات مثلا دریا اور سمندر کے پانی کا سوکھ جانا، پہاڑوں کا گر جانا، یا اور جو چیزیں ہیں جن سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ان صورتوں میں بھی احتیاط مستحب کی بنا پر نماز آیات ترک نہیں کرنی چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ السیستانی فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 1503 میں کہ جن چیزوں کے لیے نماز آیات پڑھنا واجب ہے وہ جس شہر میں وقوع پذیر ہوں، فقط اسی شہر کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز آیات پڑھیں، اور دوسرے مقامات کے لوگوں کے لیے اس کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔ جب سورج یا چاند کو گرہن لگنے لگے تو نماز آیات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ اپنی سابقہ حالت پر لوٹ نہ آئیں۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اتنی تاخیر نہ کریں کہ گرہن ختم ہونے لگے، لیکن نماز آیات کی تکمیل سورج یا چاند گرہن ختم ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1505 میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز آیات پڑھنے میں اتنی تاخیر کر دے کہ چاند یا سورج گرہن سے نکلنا شروع ہو جائے تو ادا کی نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کے مکمل طور پر گرہن سے نکل جانے کے بعد نماز پڑھے تو پھر ضروری ہے کہ قضا کی نیت کی جائے۔ مسئلہ نمبر 1510 میں فرماتے ہیں اگر انسان کو ماہرین فلکیات کے کہنے پر، یعنی یہ جو ہمارے آج کل بتا دیتے ہیں پہلے سے نیوز چینل والے علم کی وجہ سے، تو اگر انسان کو ماہرین فلکیات کے کہنے پر جو علمی قاعدے کی روح سے سورج اور چاند کو گرہن لگنے کا وقت جانتے ہوں، اطمینان ہو جائے کہ سورج یا چاند کو گرہن لگا ہے، تو ضروری ہے کہ نماز آیات پڑھے۔ اور اسی طرح اگر وہ کہیں کہ سورج یا چاند کو فلاں وقت گرہن لگے گا اور اتنی دیر تک رہے گا، اور انسان کو ان کے کہنے سے اطمینان حاصل ہو جائے، تو ان کے کہنے پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 1515 کا جو بیان کرنا ضروری ہوگا کہ جب عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو اور سورج یا چاند کو گرہن لگ جائے یا زلزلہ آ جائے تو اس پر نماز آیات واجب نہیں ہے اور نہ ہی اس کی قضا ہے۔ یعنی حالت حیض میں رہنے والی اور حالت نفاس میں رہنے والی کوئی بھی خاتون اگر اس عرصے میں سورج گرہن یا چاند گرہن یا زلزلے کو دیکھتی ہے تو اس پر یہ نماز واجب نہیں ہوتی۔ نماز آیات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں بہت ہی شارٹ میں اگر بتاؤں تاکہ ہمیشہ یاد رہے تو دیکھیے 2 رکعت نماز ہے۔ اس میں جو سب سے زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قنوت کو لے کر۔ تو میں آپ کے اطلاع کے لیے بتا دوں کہ قنوت خود بخود مستحب ہے، اگر آپ نہیں بھی پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز کامل ہوتی ہے، روزانہ کی نماز جائے نماز آیات۔ لہٰذا اگر قنوت کی وجہ سے کنفیوژن ہوتا ہے تو آپ اس کو نہ پڑھیں، لیکن اگر آپ ثواب لینا چاہتے ہیں تو جو دوسری رکعت کا آخری رکوع ہوتا ہے جو 10واں رکوع ہے، 10ویں رکوع سے پہلے صرف ایک قنوت اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو قنوت کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ پہلا طریقہ بڑا آسان ہے۔ نماز کا 2 طریقے ہیں جیسا میں نے ذکر کیا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان نیت کرے، مثال کے طور پہ اچھا اس میں اذان نہیں ہوتی، اقامت نہیں ہوتی، لہٰذا اگر جماعت سے ہو رہی ہے تو صرف الصلاۃ کہہ کے نماز کو شروع کر دیا جاتا ہے۔ فرادہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، نیت کرتے ہیں نماز پڑھتا ہوں میں نماز آیات بے سبب ہے، جو بھی سبب ہے چاند گرہن کی وجہ سے، سورج گرہن کی وجہ سے یا زلزلے کی وجہ سے واجب، اور اگر ادا کے وقت میں پڑھ رہے ہیں تو ادا قربتاً اللہ، اور اس کے بعد نیت اللہ اکبر۔ آپ ایک الحمد پڑھیں گے اور کوئی بھی ایک سورہ پڑھ دیں گے، اور ان 2 سوروں کے بعد آپ رکوع کریں گے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہیں گے۔
پھر اٹھ کے اللہ اکبر کہہ کے الحمد پڑھیں اور دوسرا سورہ پڑھیں، اور اسی طرح سے پھر رکوع میں چلے جائیں، پھر کھڑے ہوں الحمد پڑھیں اور کوئی دوسرا سورہ پڑھیں، پھر رکوع میں چلے جائیں، پھر سیدھے ہو جائیں اللہ اکبر کر کے الحمد پڑھیں، سورہ پڑھیں جو بھی آپ کو یاد ہو، پھر رکوع میں چلے جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں الحمد پڑھیں اور سورہ پڑھیں، اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی 5 رکوع آپ نے کر لیے ہیں، اور 5ویں رکوع کے بعد مستحب ہے کہ اب آپ کہیے سمیع اللہ لمن حمدہ، اور اس کے بعد آپ سجدہ انجام دیجئے، جیسے نماز صبح کی طرح سے آپ سجدہ کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، دوسرا سجدہ کرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، اور بحول اللہ کہہ کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ایک رکعت کامل ہو جاتی ہے 5 رکوع کے ساتھ، کہ جس میں آپ 10 سورے پڑھ چکے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی اسی طرح سے آپ دوسری رکعت پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، دوسرا سورہ، رکوع، پھر کھڑے ہوتے ہیں، سیدھے ہوتے ہیں، الحمد اور سورہ، پھر رکوع، پھر کھڑے ہوتے ہیں، الحمد سورہ، پھر رکوع، پھر کھڑے ہوتے ہیں، الحمد اور سورہ، پھر رکوع انجام دیتے ہیں، اور آخری مرتبہ یعنی پھر 5ویں مرتبہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ الحمد پڑھیں اور سورہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ بالکل 5 رکوع پہلی رکعت کی طرح ختم کرتے ہیں اور نماز آپ کی تمام ہو جاتی ہے۔ اگر آپ قنوت کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو جیسا آپ عام نمازوں میں کرتے ہیں کہ ہر دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے آپ قنوت پڑھتے ہیں، لہٰذا یہاں پر بھی آپ دوسرے رکوع سے پہلے یعنی دوسرے رکوع سے پہلے، چوتھے رکوع سے پہلے، چھٹے رکوع سے پہلے، 8ویں رکوع سے پہلے اور 10ویں رکوع سے پہلے قنوت پڑھ کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اتنے قنوت نہیں پڑھنا چاہتے تو صرف 10ویں رکوع سے پہلے آپ قنوت پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کو نماز میں قنوت کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ یہ پہلا طویل مگر آسان طریقہ کہ جس میں آپ نے 10 سورے پہلی رکعت میں پڑھے ہیں، 10 سورے دوسری رکعت میں پڑھے ہیں، 5 رکوع پہلی رکعت میں کیے ہیں اور 5 رکوع دوسری رکعت میں کیے ہیں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مختصر طریقہ جاننا چاہتا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس میں آپ کو صرف ایک الحمد پڑھنا ہے اور ایک سورہ پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں بھی ایک الحمد اور ایک سورہ پڑھنا ہے، یعنی کل ملا کے جیسے نماز صبح پڑھی جاتی ہے کہ 2 سورے پڑھ دیے آپ نے، 2 سورے پہلی رکعت میں اور 2 سورے دوسری رکعت میں، اور نماز ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ الحمد تو آپ پہلی بار پڑھیں گے، لیکن دوسرے سورے کے لیے کسی بھی سورے کے آپ 5 حصے کریں گے۔ 5 حصے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 5 ٹکڑوں میں بانٹ لیں، اور ہر رکوع سے پہلے آپ ایک حصے کو پڑھ دیتے ہیں اور آپ کی نماز کامل ہو جاتی ہے۔ یہ تھوڑا سا چونکہ سخت ہے لہذا میں طریقہ بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نماز کی نیت کرتے ہیں، نماز پڑھتا ہوں میں نماز آیت بسبب سورج گرہن ادا واجب قربتاً اللہ، اور اگر جماعت ہے تو آپ جماعت کی نیت کریں گے، پھر آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام خود سے سورہ پڑھ رہا ہے، آپ کو سننے کی ضرورت ہے۔ فرادہ ہے، آپ نے نیت کی اللہ اکبر، اور اب آپ پڑھیں گے الحمد۔ پورا الحمد پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ قل ہو اللہ، جس کو سورہ توحید کہا جاتا ہے، یہ حفظ ہے، اس کے آپ 5 حصے کریں گے۔ کسی بھی سورے کے 5 حصے کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ بسم اللہ، چونکہ ہمارے یہاں سورے الگ سے کوئی آیت نہیں ہے، لہٰذا صرف بسم اللہ پہ اکتفا نہیں ہوگی، بلکہ بسم اللہ کے ساتھ آپ کو ایک حصہ کسی سورے کا جوڑنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کو سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے، سب سے پہلے آپ نے نیت کی، الحمد کا سورہ پڑھا اور اس کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اکبر، اور آپ رکوع میں چلے گئے۔ آپ کا پہلا رکوع ہوا، اب آپ سیدھے کھڑے ہوں گے تو اب آپ کو الحمد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کہہ چکے ہیں۔ پہلی مرتبہ آپ نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اب جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے تو صرف کہیں گے اللہ الصمد اللہ اکبر اور رکوع میں چلے گئے۔ اس کے بعد پھر آپ سیدھے کھڑے ہوں گے، کہیں گے لم یلد اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے۔ پھر آپ کھڑے ہوں گے، کہیں گے ولم یولد اللہ اکبر، پھر رکوع میں چلے گئے۔ پھر کھڑے ہوئے ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اکبر، اور آپ رکوع میں چلے گئے۔ گویا ایک سورے کے 5 حصے کیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ آیت پوری پڑھیں، ضروری یہ ہے کہ سینٹنس پورا ہو، جملہ پورا ہو، چونکہ جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یہ ایک جملہ پورا ہو جاتا ہے۔ اگلے رکوع سے پہلے کہتے ہیں اللہ الصمد، یہ ایک جملہ پورا ہو جاتا ہے۔ تیسرے میں کہتے ہیں لم یلد، یہ ایک جملہ پورا ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ولم یولد، یہ ایک جملہ پورا ہوتا ہے، اور آخر میں کہتے ہیں ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک جملہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اب آپ کو نہ الحمد پڑھنے کی ضرورت ہے نہ بسم اللہ کہنے کی ضرورت ہے۔ پہلی مرتبہ میں آپ نے الحمد کہہ کے بسم اللہ کہا اور قل هو اللہ احد کہا اور رکوع میں چلے گئے۔ پھر اٹھ کے آپ نے صرف اور صرف اللہ الصمد کہہ کے رکوع کر لیا۔ پھر آپ جب سیدھے ہوئے تو لم یلد کہہ کے رکوع کر لیا۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے، جس طرح سے آپ پہلی رکعت پڑھتے ہیں اسی طرح سے آپ دوسری رکعت کو بھی انجام دیتے ہیں۔ یعنی ایسی صورت میں صرف آپ کو دونوں رکعت میں ایک الحمد پڑھنا ہوتا ہے اور ایک سورہ پڑھنا ہوتا ہے، جس کے آپ نے 5 حصے کر لیے ہیں۔ اگر یہ طریقہ سخت معلوم ہوتا ہے تو آسان طریقہ وہی ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، کہ ہمیشہ آپ کو وہ یاد بھی رہے گا، اگرچہ وقت تھوڑا زیادہ لگ سکتا ہے۔ قنوت کا دوسرے طریقے میں بھی وہی حکم ہے کہ آپ
دوسرے رکوع سے پہلے، چوتھے رکوع سے پہلے، چھٹے رکوع سے پہلے، 8ویں رکوع سے پہلے اور 10ویں رکوع سے پہلے قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ اتنے قنوت نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو صرف 10ویں رکوع سے پہلے بھی اگر آپ نے قنوت پڑھ لیا تو آپ کی نماز کامل ہوگی۔ وقت میں نے آپ کا زیادہ لے لیا، اگرچہ اتنا ارادہ نہیں تھا، لیکن سمجھتا یہ ہوں کہ کئی مسائل انشاءاللہ واضح ہو گئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ حضرات واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، یوٹیوب کے چینل کے لنک کے اوپر بھی آپ اپنے سوال کر سکتے ہیں۔ اگر معلوم ہوگا تو جواب دیا جائے گا، قابل حل ہوگا علماء کے ذریعے اس کو حل کیا جائے گا، اور اگر نہ جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کے دفتر سے بھی آپ کے سوال کو، اس کے دفتر تک آپ کے سوال کو پہنچایا جائے گا اور وہاں سے آپ کا جواب بھی لا کے دیا جائے گا۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو فراموش نہ کریں، حقیر کو یاد رکھیں، حقیر کے والدین کو یاد رکھیں، چینل کے مالکین جو مالک ہیں اور کیئر اسلام اور اہل بیت نیٹ ورک کے تمام ذمہ داران کی صحت و سلامتی اور ان کی توفیقات کے لیے بھی آپ حضرات دعا کرتے رہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور انشاءاللہ اس دنیا کو خوبصورت دنیا بناتے ہوئے چلے جائیں، تاکہ جس وقت امام آئیں تو ہم سب ان کے انصار و اعوان میں شریک ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام على ساكن الكربلاء، سلام على زينة المرتضى، سلام عليك ثراب الهدى حسين